شب برات 15 شعبان المعظم ایک ایسی نماز بتانے جا رہا ہوں جس سے پچھلے گناہ بھی معاف، اگلے گناہ بھی، ظاہر بھی، پوشیدہ بھی، اور یہ طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، ایک سٹیپ بھی مس نہ کریں۔ 3 فروری بروز منگل اور بدھ کی درمیانی رات عبادت کی جائے گی اور 4 فروری 2026 بروز بدھ روزہ رکھا جائے گا۔ اس رات ایک خاص نماز ہے جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ آج ہم اسے انتہائی آسان اور پریکٹیکل طریقے سے سیکھیں گے۔ اس نماز کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ نماز پڑھی کیسے جائے؟ اب ایک ایک سٹیپ غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ کس وقت پڑھی جائے۔ مغرب کی نماز پڑھنے سے لے کے صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جب بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر بھی زبان سے اگر کہہ لیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھتا یا پڑھتی ہوں۔ اس کے اندر تسبیح کون سی پڑھنی ہے وہ بھی یاد کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کا تفصیل سے نیت کر لی، تسبیح یاد کر لی، اس کے بعد نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ سورت ملا سکتے ہیں۔ جو سورت آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی سورت بار بار پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی حالت میں بھی 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ کل 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہی ترتیب ہر رکعت میں آپ نے دہرانی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ نماز مکمل کر لینی ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جس میں چھوٹے بڑے پرانے نئے جانے میں انجانے میں ہر طرح کے گناہوں کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ بس اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، شوق کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس نماز کا مزید فائدہ بڑھانے کے لیے ایک طریقہ بتانے لگا ہوں کہ یہ نماز ہم دوسروں کو اگر شیئر کریں گے تو آپ تو صرف 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، تو جو آپ کے بتانے سے، آپ کے شیئر کرنے سے یہ نماز سیکھ کر پڑھے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لہذا دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ قبول فرما۔ اور اگر آپ ایسے ہی آسان، مستند اور دل کو نرم کر دینے والے اعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے بھی خوبصورت اعمال بتانے والے ہیں۔